افضل ہیں۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے فوراً طواف چھوڑ دے، جا کے وضو کرے اور دوبارہ شروع کرے۔ شیعوں میں شادی نہ کریں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ بعد میں اولاد کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اولاد کو ماں مجبور کرتی ہے نعوذ باللہ شیعہ بنانے کے لیے۔ ایک آدمی طواف کے 7 چکر مکمل کیے، وضو ٹوٹ گیا، یہ آدمی پہلے لیٹرین جائے گا یا صفا مروہ کرے گا؟ صفا مروہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، افضل یہ ہے کہ وضو کر کے کرو۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، اس کو 1 دن یا 2 دن کینچی نہیں ملی، بعد میں بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ اس دور میں کینچی نہ ملے۔ اس دور میں کاٹنے والی تو ہر چیز ملتی ہے، جوڑنے والی نہیں۔ میرے والدین کو اللہ سب کو صحت دے، جن کی شادی اللہ صالح اولاد دے۔ عمرے کی نیت کر کے مدینے سے آئے تو راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال میں داخل ہیں۔ بہرحال جب وہ پاک ہو جائے، ہسپتال سے شفا ہو جائے، غسل کر کے عمرہ بھی کریں، دم بھی دیں۔ حضرت مولانا یاسین سے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کے دوران بازو کے سر پہلے چکر سے نکالنا ہے۔ میری بہن کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قرض حسن لے کے عمرہ کریں، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ قرضہ لیا جائے۔ ولیمے پر پیسے دینا اور لینا بالکل یہ ایک رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو قاری صاحبان یا استاد پڑھاتے ہوئے بچوں کو مارتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ بچوں کو مارنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 100 میں 20 بچے تو پڑھ جاتے ہیں، 80 قرآن سے بھی بھاگ جاتے ہیں، اور پھر کبھی قرآن کا بھی نام نہیں لیتے۔ ان کو دماغی طور پہ قائل کریں پڑھنے کے لیے۔ اگر دیکھیں گے یہ قائل نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پڑھائیں۔ جب اس کا نفسیاتی طور پر آپ ٹیسٹ لیں گے کہ وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، اور پھر اس کو پیار سے پڑھائیں، مار سے کبھی نہ پڑھائیں۔ حضور پاک نے کسی کو تعلیم دیتے ہوئے کبھی نہیں مارا۔ یہ تو ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، باقاعدہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ جلاد ہیں اچھے خاصے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، قاسم علوم میں قاری صاحب ہوتے تھے، قاری طاہر، اللہ ان کی قبر کی رحمت کرے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے قاری بھی تھے۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں، وہ وہاں اس زمانے میں مدرس تھے، تو انہوں نے ایک طالب پہ جو غصہ آیا نا، اس کو مارا، اس کا بازو توڑ دیا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت آئی، حضرت محترم تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے لکھا کہ مولوی صاحب کی اتنے دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے اور تنبیہ کی جائے کہ آئندہ کسی لڑکے کو نہ مارے۔ اب آگے بھی تو مولوی تھا، اس نے اسی حضرت کے حکم کے نیچے لکھا کہ حضرت قاضی کے حکم سے جلاد کوڑے مارتا ہے، اگر جلاد سے غلطی سے کوڑا کسی غلط جگہ پہ لگ جائے تو اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس کو ٹانگ توڑنے کے لیے تو نہیں مارا تھا، اتفاق سے ٹوٹ گئی۔ تو اس کے بعد میں اس کو حضرت نے جواب لکھا کہ قاری صاحب میں تمہیں عالم سمجھتا تھا، تم تو جاہل ہو ماشاءاللہ۔ اس کو قاضی نے حکم دیا ہے، تمہیں مارنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ وہ تو قاضی کے حکم کا پابند تھا، پھر غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، تمہیں کس نے حکم دیا کہ بچوں کو مار مار کے ٹانگیں توڑ دو؟ پھر اس نے آ کے معافی مانگی۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو صحیح اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال یہاں قرآن کے دفتر ہیں اللہ کے بندے، ان سے جا کے مانگو گے، جس ترجمے کا مانگو گے وہ دیں گے آپ۔ آخری چکر میں اگر طواف حتیم میں نفل پڑھ لی، طواف نہیں ہوا، طواف دوبارہ کریں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم،
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم وغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر